سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر سلام ناظرین۔ کل ایک میں نے پروگرام کیا تھا، ایک بزرگ تھے اور ان کو ایک مولوی شاید وہ دھمکیاں لگا رہا تھا جیسے وہ علاقے کا بدماش ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی بولنے کا آپ سب نے سن لیا ہوگا، ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک تو لوگوں نے پوچھا جی ان لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کام، اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک عزت دار شہری کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالنا جرم ہے۔ تو آگے جب سوالیہ نشان ہوتا ہے تو خبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے خبر چل رہی ہے ابھی۔ اب ہوا یہ کہ کل کامرس میں پیچھے لگوا بھی دیتا ہوں وہ کامرس، ایک صاحب نے لکھا کہ کیونکہ کل 1 مئی تھا، مزدوروں کا دن تھا، انہوں نے لکھا کہ 1985 میں جب مزدور اپنا یہ دن منا رہے تھے تو ہم 19 لوگ جیل میں تھے، اور جب میں نے غور سے پڑھا تو جیل میں کیوں گئے جی؟ کلمہ پڑھنے کے جرم میں جیل میں تھے۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ لیا گیا اور کلمہ پڑھنے کے جرم میں جیل میں، کبھی آپ نے اس طرح کا لطیفہ سنا؟ اور 19 افراد یہ کب تک جیل میں رہے میرے علم میں تو نہیں ہے، مختصر سا جو بھی کامنٹ تھا وہ میں نے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے، اور آپ اس کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو حالات آج ملک کے بنے ہوئے ہیں، جس سے جہنم سے یہ ملک گزر رہا ہے، آپ لکھتے رہے کامرس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، شاد باغ زندہ باد۔ یہ لکھنے سے اگر پاکستان کی حالت ٹھیک ہوتی، آج پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا۔ مگر جو آج کے پروگرام میں آپ کو میں بات بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کا کوئی نقصان کر دے اور آپ کو پریشان کرے تو ظاہر ہے آپ اس سے ناراض ہو جاتے، اور پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جو لیا تو کلمے کے نام پہ، مگر جو اس کے رہنے والے ہیں وہ کلمے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ سکے کہ کلمے کی کتنی طاقت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انسان اپنا نقصان ہو رہا ہو تو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے نام کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں غصہ آتا؟ اور اسے غصے کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے جس حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ یہ پھر 1985 کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی بارہا دفعہ آپ نے دیکھا لوگوں کو کلمات پڑھنے کے چکر میں یا اذانیں دینے کے چکر میں یا السلام علیکم کہنے کے چکر میں گرفتار کیا گیا۔ آپ لوگوں کے اوپر سلامتی بھیجتے، وہ آپ کے اوپر کیس کر دیتے۔ یہ جو کل والی ویڈیو تھی یہ بھی وہی حالات بتا رہی تھی، جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، جو مولوی تھا یا جو بھی بندہ تھا روک رہا تھا، اس کی تربیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، اس کی گفتگو سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا، کس گھر میں اس نے پرورش پائی، کس معاشرے میں اس نے آنکھ کھول لی، اور پھر وہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے مشکلات ہی پیدا کرے گا، آسانی تو پیدا نہیں کر سکتا کسی کے لیے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، بڑی تعداد میں اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں، وہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک عرصہ ہو گیا یورپ میں، اگر کوئی انگریز کلمہ پڑھے یا کوئی انگریز مجھے آ کے یا کوئی جرمن آ کے کہے کہ السلام علیکم تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے، یہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرے اوپر سلامتی بھیجی ہے، یا کوئی ایسی بات کرے جو اسلام میں ظاہر ہے دیکھی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے، تو بہت ہی دل کو سکون پہنچتا ہے کہ چلو کسی بہانے سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی تو پیغام کسی طرح پہنچ رہا ہے۔
لیکن جو پاکستانی بدقسمت لوگ ہیں، ان کو نہ تو نماز کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ ان کو کلمے کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ضد، ہر درمی اور جہالت میں یہ لوگ جو ہے ہر حد پار کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جناب کس جرم میں بندے کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں جناب کہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگنے والی ہے۔ انڈیا میں حالات جو ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں، وہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، کیوں ہم تو عدل کی بات کرتے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہوا، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہے، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا یہاں بھی ظلم کی کوئی نہ کوئی نئی سے نئی داستان نکلتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب قوموں پہ عذاب آتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کتنا قصور ہے، اور کئی دفعہ شریف لوگ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آواز نہیں اٹھاتے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے اس خوف سے کہ کہیں ہمیں بھی پکڑ نہ لیا جائے۔ یہ ہم چینل چلاتے ہیں، ہمارے اپنے قریبی لوگ بڑے بزدل ہیں، کئی ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ پرسوں ایک پروگرام میں نے اسی پہ کرنا تھا، تو مجھے کسی دوست نے کہا اس پہ پروگرام میں کرنا، میں نے کیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بزدل معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس سے پتہ نہیں کون سا طوفان آ جانا ہے، اگر کسی نے حق اور سچ کی بات کی، اور پھر وہاں پہ جھوٹ کے پلندے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سچ حق دفن ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف پھر جھوٹ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی آپ کو سچ کی آواز نہیں آئے گی۔ کوئی بھی بندہ ہے کسی مذہب سے یا فرقے سے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا تو بچے گا، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بولنا نہیں، میں نے بچنا نہیں ہے اگر میں سچ بولوں۔ تو پاکستان جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو بڑکے چھڑکے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس جتنے مدرسے ہیں، جتنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ لگا لیں کہ یہ جتنے بھی یہ آپ کے دین والے ٹھیکیدار ہیں، سب کو ملا لیں تو اتنے اسرائیلی نہیں بنتے وہاں، اور ان کی دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے۔ یہ روز دعائیں کرتے ہیں، مندروں پہ جاتے ہیں، کوئی داتا دربار بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اتنی آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہوتا تو آپ کی اپنی حالت بدل جاتی، مگر یہاں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے اس قوم سے، اور کس حالت میں اس قوم کو پہنچا دیا گیا ہے، اور اب عذاب ان کے لیے مقدر بن چکا ہے۔ جب آپ خدا کا نام مٹائیں گے، خدا کے نام کی بے حرمتی کریں گے، اور پھر سرکاری اداروں کے ذریعے کروائیں گے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ بجائے اس طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کی مساجد سے جا کے کلمہ طیبہ مٹائیں گے، اور وہاں پہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، تو وہاں پہ پھر آپ خوشحالی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ پورا زور لگا لیں پاکستان کے اوپر، آپ رات دن محنت کر لیں، مگر جس جگہ پہ آپ چل رہے ہیں وہاں پہ ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ کو آپ کے جو اتنے مسائل دیکھ کے دنیا کو دلچسپی ختم ہو گئی، انٹرسٹ ہی کوئی نہیں دنیا کو۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ بیکار ملک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یورپ میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یورپین پولیس کتنی جلدی حرکت میں آتی ہے۔ یہ تحریک لبیک والے یہاں پہ کریں یہاں ذرا پوسٹ ایسی، یہاں روکے ہیں کسی کو کہ ادھر نہ آنا، پھر اس کو بتائے گی پولیس کہ کیسے نہیں آنا۔ یہ بدماشیاں صرف اسی ملک میں چل رہی ہے جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم اپنی بدماشی پہ قائم رہیں گے اس وقت تک ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پولیس نہیں پکڑے گی، آپ کو مریم نہیں پکڑے گی، آپ کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں پکڑے گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ سکون میں وہ بھی لوگ بھی نہیں، عزت کے جنازے ان کے بھی روزانہ سوشل میڈیا پہ نکلتے کسی نہ کسی حساب سے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی عزت نہیں کرتے تو جا کے دیکھے کیسی کیسی تصویریں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مریم کی، یا چیف آف آرمی سٹاف کی، یا کیپٹن صفدر ہے، یا نواز شریف ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک پلین، اس میں بھی لکھا ہوا تھا گو نواز شریف گو، یہاں پہ پتہ نہیں انگلینڈ میں تھا، میرے پاس تصویر بھی ہے۔
تو عزت ان لوگوں کے پاس بھی نہیں بچی. اگر 40 سال سے انہوں نے قوم کو عزت نہیں دی، قوم کی عزت کا جنازہ نکالا، اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کی، تو آج دنیا انہیں بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرتی. آپ جتنا مرضی زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، جتنا مرضی میں نے جس طرح کہا، مگر نعروں سے اگر تقدیریں بدل دی ہوتی یا حالات بدل دی ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ پاکستان میں نعرے لگائے جاتے. شاید اور کسی اسلامی ملک میں اتنے نعرے نہیں لگائے جاتے. تو یہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کو میں واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ جس آئین کے تحت آپ ملک کو چلا رہے ہیں، نہ تو وہ آئین چل رہا ہے نہ وہ ملک چل رہا ہے. آپ سو کہتے رہے کہ جناب ہماری یہ عدالتیں یہ ہے، ہمارے وہ ہے. اگر آپ کی عدالتوں میں عدل ہوتا تو 140 نمبر پہ نہ عدالتیں آتی، اگر انصاف وہاں پہ ہوتا، اگر آپ کے ملک کے لوگوں کی عزت ہوتی، اس طرح بیچارے راستے میں آ کے غرق نہ ہو جاتے بڑی تعداد. وہاں پہ رہنے والوں کی عزت ہے، اور جو باہر آتے ہیں اگر ان میں شعور آ جاتا اور وہ جا کے دوسری قوم کو بتاتے تو شاید وہاں پہ تبدیلی آ جاتی. پر بدقسمتی یہ جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اسی حالات میں یہ پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی وہاں کے لوگ کرتے ہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن صاحب نے یہ کامرس کیا، دیکھیں اگر اللہ کا نام لے کر جیل میں جانا پڑا تو اس سے کوئی بڑی خوش قسمتی کیا ہے. کفار مکہ کی تاریخ پڑھے، وہ حالات دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ 15 لوگ اظہار ہے، میں نے جب چیک کیا انہوں نے نہیں لکھا ہوا کامرس میں، لیکن احمدی ہو سکتے اور کس کو پکڑنا ہے انہوں نے، کیونکہ دوسروں کو تو کلمہ آتا ہی نہیں ہے، ان کو کیا پکڑنا. آپ لے لیں مائک، نکلیں یہاں سے پوچھے لوگوں کو کتنے لوگوں کو کلمہ آئے گا، وہ دیکھ لے جا کے اپنے آس پاس. آج کل میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جن لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں ظاہر ہے، اور جس جرم میں پکڑتے ہیں اور پھر لمبے عرصے تک سزائیں دیتے ہیں، جیلوں میں رکھتے ہیں، جج ہیں وہ بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں، وکیل ہیں، اور جو وکلاء ان کی طرح اس طرح کے کیس لے کے، وہ جو کراچی میں کیس تھا وہ دیکھا تھا میں نے، وہ جو 2 لوگ پکڑے ہوئے تھے تو وہ وکیل بڑے فخر سے کہہ رہا تھا مگر کاش انہوں نے وکالت پڑھی ہوتی. یہ بدقسمت قوم، نہ تو انہیں وکیل اچھے ملے، قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے، اور نہ جج اچھے ملے. سر ظفر اللہ خان واحد ایک جج رہے ہیں جو عالمی عدالت انصاف کے جج رہے ہیں. اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ پاکستانی جو وہاں تک پہنچا ہو تو ضرور کامرس میں لکھیں، شاید ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے.